अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 23 सितंबर 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए अगर कोई खतरा बनेगा तो उसको फौरी तौर पर जवाब दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान इसके लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं और मुकम्मल अलर्ट हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जहलम के करीब फायरिंग रेंज का दौरा किया है, जहां पर चीन के इश्तराक से पाकिस्तान ने जदीद जंगी टेक्नोलॉजी के हामिल नए टैंकों को तैयार किए हैं और उसका मुजाहरा देखने के लिए जनरल बाजवा मौजूद थे और अफवाज पाकिस्तान से साइंसदानों से उन्होंने खिताब भी किया, मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान ने VT-4 नया टैंक बनाया है जो चीन के इश्तराक से बनाया गया है और जदीद जंगी जहाज़ों को, जदीद जंगी हथियारों को तैयार किया जा रहा है, जो दुश्मन यानी भारत को, इसराइल को और दीगर दुश्मन ममालिक को वाज़े तौर पर पैगाम है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम हमलों की जारियत करना छोड़ दें, प्लानिंग करना छोड़ दें। इसके अलावा नाज़रीन काम इतलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो साइंसदान हैं, इंजीनियर्स हैं, जो बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की दिफाई टेक्नोलॉजी तैयार कर रहे हैं, उनको इनामात भी दिए गए हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से मकबूजा कश्मीर के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो आवाज़ उठाई गई है, इस पर पाकिस्तान ने शुक्रिया भी अदा किया है तैयब एर्दोगान का। तैयब एर्दोगान ने अपने खिताब के दौरान कहा है कि मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन दुनिया के इंतहाई अहम इशूज़ हैं जिन्हें फौरी तौर पर हल करना ज़रूरी है। तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की मसला कश्मीर को मुज़ाकरात के ज़रिए से अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों की रोशनी में हल करवाने पर यकीन रखता है। आगे बढ़ लेना काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मसला कश्मीर की हिमायत के हवाले से नाज़रीन काम तैयब एर्दोगान ने कल अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खिताब किया। अगरचे ये खिताब पहले से रिकॉर्ड शुदा था, तैयब एर्दोगान ने अपने खिताब के दौरान आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वह मसला कश्मीर के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता हमवार करें और अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों की रोशनी में कश्मीर के मसले को हल किया जाए। भारत के मज़ालिम के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि इंसानी हकूक़ की जितनी वायलेशन मकबूजा कश्मीर के अंदर की जा रही है शायद ही कहीं की जा रही हो, इसलिए फौरी तौर पर मसला कश्मीर का हल करना ज़रूरी है और तुर्की इस हवाले से कश्मीरियों के साथ खड़ा हुआ है। रजब तैयब एर्दोगान के इस बयान पर पाकिस्तान की जानिब से और कश्मीरियों की जानिब से शुक्रिया भी अदा किया गया है। पाकिस्तान का इंतहाई अच्छा दोस्त है तुर्की और मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान के तमाम मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। यकीनन ये पाक तुर्क दोस्ती की एक लाजवाब मिसाल है और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़े काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम चीन और भारत के दरमियान कशीदगी के हवाले से है। ताज़ा तरीन खबर मौसूल हो रही है कि चीन और भारत ने इत्तेफाक कर लिया है कि अब सरहदों पर मजीद फौजें नहीं भेजी जाएंगी। चीनी वजारत दिफा की जानिब से एक बयान सामने आया है, जारी हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब चीन अपनी फौजें या जंगी साजो सामान लद्दाख के बॉर्डर पर भारत से मुत्तसिल नहीं पहुंचाएगा और भारत ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। लेकिन हमारी इतलात ये है कि चाइना अपना काम मुकम्मल कर चुका है। जितनी फौजें पहुंचानी थी, जितना असलहा पहुंचाना था, वो बॉर्डर पर पहले से पहुंचा दिया गया है। जदीद टेक्नोलॉजी, फाइबर जो टेक्नोलॉजी है और इसी तरह से जदीद जो एयरबेसेस हैं, जंगी जहाज़ हैं, वो सब कुछ लद्दाख के अंदर मौजूद है। 3 सालों से चाइना तैयारी कर रहा था। ऐसे में भारत को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत के पास कुछ भी नहीं है लद्दाख के अंदर चीन का मुकाबला करने के लिए, इसलिए भारत की पोजीशन कमजोर नजर आ रही है। जबकि आज काम चीन ने भारत को वार्निंग दी है कि मालदीव को जो 250 मिलियन रुपए दिए गए हैं या गालिबन डॉलर दिए गए हैं, ये फंडिंग भारत चीन मुखालिफ सियासत के लिए इस्तेमाल करेगा तो भारत को खबरदार रहना चाहिए कि वो पड़ोसी मुल्कों को किसी भी सूरत चीन के खिलाफ नहीं कर सकता है। आगे बढ़े काम। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर से है। ताज़ा इतलात मौसूल हो रही हैं कि श्रीनगर के अंदर जलजला हुआ है या फिर धमाका हुआ है, जिसकी आवाज़ लोगों को सुनाई गई है, ताहम कोई बड़ी जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। इसके अलावा खबर यह है कि भारतीय पार्लियामेंट के अंदर हिंदी को और कश्मीरी और डोगरी ज़ुबान को सरकारी दर्जा दे दिया गया है। उर्दू का सरकारी दर्जा ख़त्म कर दिया गया है, इंग्लिश को भी हटा दिया गया है। जबकि सिख कम्यूनिटी के जो लोग हैं, पंजाबी कम्यूनिटी के कश्मीर के अंदर, वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी ज़ुबान को भी सरकारी
فوج درجہ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان ڈرون کے ذریعے سے مقبوضہ کشمیر کے اندر فریڈم فائٹر کو ہتھیار مہیا کر رہا ہے جنہیں پکڑا گیا ہے۔ پاکستان اس دعوے کو، اس الزام کو مسترد کرتا ہے۔ آگے بڑھے نازل کام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ نازل کام افغان طالبان نے حملوں کے اندر 25 کے قریب کابل فوج کے مراکز کو، چیک پوسٹوں کو اور بھاری جنگی ساز و سامان کو قبضے میں لینے کا، فتح کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور درجنوں اہلکار کابل فوج کے گرفتار کیے گئے ہیں۔ یہ بھی دعویٰ کیا ہے، ساتھ ساتھ کابل انتظامیہ بھی طالبان کے خلاف کامیابیوں کے دعوے کر رہی ہے کہ آپریشن کے اندر کتنے طالبان کو مار دیا گیا ہے۔ جبکہ نازل کام طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک تازہ انٹرویو دیا ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ کابل انتظامیہ انٹرا افغان مذاکرات میں تاخیر کر رہی ہے اور اس میں تاخیری حربے استعمال کر کے ابھی تک ڈیڈ لاک کو برقرار رکھے ہوئے ہے، اور خانہ جنگی اگر شروع ہوئی افغانستان کے اندر تو افغان طالبان امارت اسلامیہ اسے ختم کر سکتی ہے۔ جس طرح سے امریکہ کو 19 سال تک لڑ کر بھگا دیا گیا تو خانہ جنگی ختم کرنا ان کے لیے بہت آسان ہے۔ ساتھ ساتھ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ طالبان کی امارت اسلامیہ دنیا کے کسی بھی طاقت کے سامنے شرعی اسلامی نظام حکومت پر کوئی سمجھوتا یا کمپرومائز نہیں کرے گی۔ جبکہ ایسی کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ کل بھی جو طالبان اور کابل انتظامیہ کی مذاکراتی ٹیم ہے دوحہ کے اندر، ان کے درمیان جو رابطہ کمیٹی ہے ان کی کل کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے اور آج ملاقات متوقع بتائی جا رہی ہے۔ آگے بڑھے نازل کام جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے اور عرب ملکوں سے ہے۔ نازل کام تازہ خبر سامنے آ رہی ہے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بحرین کے ولی عہد سے فون پر رابطہ کیا ہے اور دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے، مستحکم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے اور جدید دفاعی نوعیت کے معاہدے بھی بحرین کرے گا۔ بحرین کے بادشاہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ مشرق وسطیٰ کے اندر امن کے لیے معاہدہ کیا گیا ہے، حالانکہ فلسطینی اور دنیا بھر کے مسلمان اس معاہدے کو امن نہیں بد امنی کا معاہدہ کہہ رہے ہیں۔ جبکہ ایسی کام خبر سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان بھی جلد اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، وہ اپنے والد کی وفات کا انتظار کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ نازل کام ترکی کے خلاف فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون گزشتہ 2-2.5 مہینوں سے حملے کر رہے تھے اور بہت زیادہ بیانات دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یورپ پورا کا پورا ترکی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہے۔ یونان کے ساتھ جو معاملہ ہے اگر ترکی اسے حل نہیں کرے گا، اپنی فوجیں بحر متوسط سے نہیں ہٹائے گا، ڈرلنگ کے عمل کو نہیں روکے گا تو فرانس پورے یورپ کو صلیبیوں کو ساتھ ملا کر ترکی پر چڑھائی کر دے گا۔ لیکن آپ طیب اردگان کی کامیاب ڈپلومیسی کو داد دیجئے کہ ان کی وجہ سے اب جو ایمانوئل میکرون ہے فرانسیسی صدر، وہ جھکنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ طیب اردگان کو خود فون کیا ہے اور معذرت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ ڈائیلاگ کے ذریعے سے بحر متوسط کے اندر جو معاملات ہیں ترکی کے ساتھ وہ حل کرنے پر تیار ہے، اور یقین رکھتا ہے فرانس کہ ترکی کے ساتھ یورپی ممالک کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے جو امن کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ نیٹو کے دفتر کے اندر ترکی اور یونان کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کے لیے باقاعدہ وفد کی سطح پر غالباً 5ویں بار ملاقات بھی ہوئی ہے۔ مزید معاملات کو آگے مذاکرات کے ذریعے سے حل کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ جبکہ ایسی کام ترک صدر رجب طیب اردگان نے اقوام متحدہ میں جو خطاب کیا اس میں اسرائیل پر شدید تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کے خون آلودہ ہاتھوں سے فلسطینیوں کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے اور فلسطین کے اندر جو مظالم ہیں اس کو ترکی کسی بھی صورت برداشت نہیں کرے گا۔ یہ تقریر سننی تھی کہ اقوام متحدہ کے جو دفتر ہے اسمبلی کا جو ہال ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے اسرائیلی جو مندوب تھے وہ وہاں سے واک آؤٹ کر کے بھاگ گئے ہیں۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ نازل کام متحدہ عرب امارات کو امریکہ جلد F-35 طیارے فروخت کرے گا۔ آپ جانتے ہیں یہ خطرناک دنیا کے جنگی جہاز ہیں اور اسرائیل سے جو ایگریمنٹ ہوا تھا UAE کا، اس سے پہلے کہا جاتا ہے اتفاق کر لیا گیا تھا کہ امریکہ F-35 طیارے متحدہ عرب امارات کو فروخت کرے گا جو دسمبر تک فروخت کر دیے جائیں گے۔ جبکہ خبر یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس اس وقت امریکہ میں موجود ہیں جو مشرق وسطیٰ کے اندر اپنی فوجی بالادستی کے لیے امریکی فوج سے مزید معاہدے کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ مصر اور عراق سے نازل کام تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی کے خلاف تیسرے روز بھی بڑے بڑے شہروں کے اندر، گاؤں دیہاتوں کے اندر مظاہرے جاری ہیں اور درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی کو مستعفی ہونا چاہیے، جبکہ عبد الفتاح سیسی نے اعلان کیا ہے
کہ لیبیا کے اندر وہ جنگ بندی کے حامی ہیں اور ملیشیاؤں کو جنگجوؤں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ لیبیا کے ساتھ بارڈر مصر کا بھی لگتا ہے، اس لیے وہ وہاں پر پرامن لیبیا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ باقی ہفتر کو سب سے زیادہ سپورٹ مصر ہی کی جانب سے مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ عراق سے مصطفیٰ کاظمی کی جو حکومت ہے وہ کرپشن کے نام پر جو ماضی کے اندر ایران نواز سیاستدان رہے ان کو گرفتار کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ابھی تک ان پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے امریکہ مصطفیٰ کاظمی کی حکومت کے ذریعے سے ایران کو مکمل طور پر ختم کروانا چاہتا ہے۔ عراق سے آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی اور تنازع کے حوالے سے ہے۔ تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران بھی چین اور امریکہ کی جانب سے ایک دوسرے پر حملے جاری رہے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ نہ تو سر جنگ چاہتے ہیں اور نہ ہی گرم جنگ چاہتے ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو یا پھر امریکہ ہو یا پھر کوئی اور ملک ہو، وہ پرامن طریقے سے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام ٹرمپ نے اپنے جو جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا اس میں جو ویڈیو لنک کے ذریعے سے جو ان کا خطاب ہوا ہے، ریکارڈنگ خطاب، اس میں کہا ہے کہ چائنا دنیا کے اندر کرونا وائرس پھیلانے کا سبب ہے، اس لیے پوری دنیا مل کر چائنا کا محاسبہ کرے۔ جبکہ چین نے اس مطالبے کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ من گھڑت جھوٹا الزام ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر آنے والے دنوں میں مزید تجارتی سفارتی پابندیاں بھی عائد کرنے جا رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔